بنگلہ دیش نے بھارتی کمپنی کے ساتھ کروڑوں روپے کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بھارت وزارت دفاع کے تحت بحری جہاز بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے بنگلہ دیش نے بحری جہاز کی تیاری کے $21 ملین کا دفاعی معاہدہ منسوخ کیا ہے۔ چند روز پہلے بھارت نے بنگلہ دیش کی بعض مصنوعات کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سکھ تنظیم MAAR کا بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست۔ سکھ تنظیم کا کہنا ہے ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھی جائے۔ سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف 1.6% مقرر۔ IMF کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں، معاشی پالیسی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی بنائی جائے۔ نیتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا۔ کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے IMF وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا۔ IMF نے کہا بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ آئندہ مالی سال زیرو انفلو پر رکھا جائے۔ آئندہ مالی سال بجلی ٹیرف میں بر وقت اضافہ کرنا ہوگا۔ IMF نے گردشی قرضہ ختم کرنے کے پلان پر عمل کرنے پر زور دیا۔ IMF نے FPR ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی۔ ورلڈ بینک کا پاکستان میں اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے کے تسلسل پر زور۔ عالمی بینک کی MD آپریشن اینا جویڈے کا 2 روزہ دورہ مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جویڈے نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، وفاقی اور صوبائی سطحوں پر ہم آہنگ اصلاحات کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ مستحکم اقتصادی بحالی اور غربت میں کمی جامع اصلاحات پر منحصر ہے۔ اینا بجٹ نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ MD نے وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی اور دیگر حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن عدالت میں پیش۔ جج اور تمام افراد کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارکباد دی۔ جج نے کہا آپ کو بھی مبارکباد ہو۔ وکیل کے اجراء پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 اپریل کو بانی PTI نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا۔ اگلے دن اخبار میں اسی تقریر سے متعلق خبر شائع ہوئی۔ مجھ پر بددیانتی کا الزام عائد کیا گیا، 10 ارب روپے کا الزام لگایا گیا۔ یہ سیدھا سادہ کیس ہے۔ عدالت نے سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI کے وکیل کی وزیر اعظم پر اجراء جاری رہے گی۔ سوات اور ہری پور سمیت خیبر پختونخوا میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران آندھی، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم کراچی سے تقریباً 1058 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں موجود ہے۔ اس سے فی الحال پاکستانی کے ساحلی علاقوں کو اس سسٹم سے کوئی خطرہ نہیں۔ خوزدار میں بھارت کے حکم پر فتنہ الہندوستان نے بچوں پر حملہ کیا، 6 بچے شہید، حملے میں 51 زخمی ہیں۔ معصوم بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ DG ISPR کی بھارتی اسپانسر دہشت گردی پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا یہ ہے بھارت کا مکروہ چہرہ، بچوں مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں،
ان کا بلوچیت یا پاکستانی سے تعلق نہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ کوئی لارج اسکیل آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس سال بلوچستان میں 200 دہشت گرد ہلاک کیے۔ رواں سال مجموعی طور پر 747 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں مانگنے کے لیے مہرنگ آئیں۔ وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ میڈیا مہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا شیطانی چہرہ بے نقاب کرے۔ India brazenly kills and maims civilians in Indian-occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید، 121 زخمی ہوئے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ جب یہ تگڑا ہوگا ہمارا دفاعی نظام تو ہماری ڈیولپمنٹ تگڑی ہوگی، ڈیولپمنٹ تگڑی ہوگی تو انویسٹمنٹ تگڑی ہوگی، انویسٹمنٹ تگڑی ہوگی تو میں اور آپ تگڑے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے بچوں تک آ جائیں گے تو ہم اس کا حساب جو ہے وہ سود سمیت لیں گے۔ جب ہم ڈیلی آپریشن کریں گے تو ہم گھس گھس کے پھر ماریں گے ان کو۔ جو سو کالڈ لبرلز ہیں، اگر وہ اس قاتل کو، قتل و غارت کو ہمارے بچوں کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کریں گے تو ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، ماریں گے اور ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کریں گے۔ ساری فضول خرچیں ختم کر دیں، دفاع کو تگڑا بنائیں۔ دفاعی نظام تگڑا ہوگا تو ڈیولپمنٹ اور سرمایہ کاری تگڑی ہوگی۔ پاک افواج کے پاس کم وسائل ہیں، مد مقابل 10 گنا بڑی فوج ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا، اس بجٹ میں دفاع کے لیے کچھ ہونا چاہیے اور ہو جائے گا۔ میں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کم کرنے کی تجویز دی تھی، اپوزیشن سمیت کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ ہمارا دشمن گھٹیا اور بزدل ہے، ہمیشہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا۔ آپ ہمارے بچوں تک آ جائیں گے تو اس کا حساب سود سمیت لیں گے۔ حقوق کے نام پر دہشت گردی کا جواز دینے والوں کو دہشت گرد تصور کریں گے۔ بھارتی صحافی وجے پرساد نے بھارت کے بائیں بازو کی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، حکومت سے پوچھنا چاہیے تھا پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ بائیں بازو کی جماعتوں پر ہندوتوا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ پاکستان خود مختار ریاست ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ باہمی تعلقات، علاقائی و عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم 29 اور 23 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئر سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مختلف ملکوں سے ڈیپورٹ ہونے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ 5 سال کے لیے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالنے کا فیصلہ۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ پاسپورٹ قوانین مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے سیکٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا، ڈیپورٹ ہونے والے افراد پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے والوں سے آئندہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری توانائی کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا، یورپی یونین کے ساتھ کسی تجارتی معاہدے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یورپی یونین پر ٹیرف 50% ہوگا۔ یورپی کمپنیز امریکہ میں فیکٹریاں لگائیں تو ٹیکس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ موبائل فون کمپنیز پر بھی 25% ٹیرف عائد کریں گے۔
یورپین یونین کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ دھمکیوں کے بجائے احترام کی بنیاد پر تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان تجارت مثالی ہے اور ان کی بنیاد دھمکیاں نہیں بلکہ باہمی احترام ہونا چاہیے۔ نیب نے 2025 کی پہلی سہ ماہی میں 88 ارب روپے سے زائد رقم برآمد اور تقسیم کی۔ نیب اعلامیے کے مطابق نیب بلوچستان نے 340 ایکڑ چلتن پارک اور 250 ایکڑ محکمہ جنگلات کے اراضی واگزار کرائی۔ نیب کے پی نے انکوائری کیس میں 0.56 ارب روپے کی رقم، نیب لاہور نے میگا کیس میں 70.87 ارب روپے، نیب ملتان نے ہاؤسنگ اسکیم کے 13 ملین سے زائد، نیب سکھر نے این ایچ اے کی 8.53 ارب روپے مالیت کی 610 ایکڑ اراضی واگزار کرائی۔ براہ راست وصولیوں سے 9.72 ملین روپے وفاقی حکومت کو دیے گئے۔ میری ملاقات بڑی زبردست رہی۔ ملاقات نہیں، ایک مشن کا آغاز ہے۔ انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اس یوتھ کو اے آئی اور بلاک چین میں امپاور دینا ہے، ان کا ویژن بہت کلیئر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ایک مشن کا آغاز ہے۔ سی او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے واضح کہہ دیا اے آئی اور بلاک چین میں نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ویژن ہے پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوزر نہیں ڈیولپر بنے، دنیا کو لیڈ کرے۔ یوتھ نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا، موراکو سے ملائیشیا تک ریگولیٹری فریم ورک بنائیں گے۔ منشیات فروشوں سے روابط پر راولپنڈی پولیس کے 17 اہلکار نوکری سے فارغ۔ برطرف اہلکاروں میں 1 سب انسپکٹر، 4 اے ایس آئی، 4 ہیڈ کانسٹیبلز اور 8 کانسٹیبل شامل ہیں۔ سی پی او کہتے ہیں منشیات فروشوں کی پشت پناہی ناقابل برداشت ہے۔ خیرپور کے علاقے کھوڑا میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، 15 زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا جی ٹی روڈ پر نجی کالج کے قریب موٹر سائیکل ٹریلر کی زد میں آ گئی، 4 افراد جاں بحق، باپ 2 بیٹے اور بیٹی شامل۔ لاہور میں ریت سے بھرا ڈرم پر چنگچی رکشہ اور موٹر سائیکل پر الٹ گیا۔ رائے روڈ پر حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی سندھ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم، ٹرانسپورٹرز کا آج سپہر 3 بجے احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس الائنس ملک شہزاد اوان کہتے ہیں سندھ حکومت ہمارے مسائل کو سنجیدہ نہیں لے رہی، سندھ کے مختلف علاقوں میں ہماری گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، ان حالات میں گاڑیاں نہیں چلا سکتے۔ احتجاجی ریلی میں پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹر شریک ہوں گے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کی ملاقات، غزہ میں جنگ بندی اور امداد بحال کرنے پر بات چیت۔ اعلامیے میں کہا عالمی برادری کو جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کہتے ہیں غزہ میں دی جانے والی امداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، امداد تیزی سے داخل نہیں ہوئی تو مزید اموات ہوں گی۔ Suffering of the Palestinian people, the unfolding humanitarian catastrophe in Gaza, and the systematic erosion of the objective of the two-state solution through illegal settlements and various other unilateral measures by the occupying power demand a resolute international response. پاکستان کا فلسطین پر بین الاقوامی کانفرنس کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ رسائی ہونی چاہیے، عالمی برادری 2 ریاستی حل پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کو داخلہ نہ دینے کا فیصلہ معطل۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ ہارورڈ انتظامیہ نے کہا اس اقدام سے یونیورسٹی اور 7,000 غیر ملکی طلباء پر اثر پڑے گا۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا کوپیما نالا کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کرنے پر خراج تحسین۔ کنچنجنگا چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ کوپیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت ہے۔ وطن سے محبت کا بھرپور اظہار، ایک اور قومی نغمہ ہر لحظہ ہے تیار ہم جاری کر دیا گیا۔ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں فتح پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل پر کس کی ہوگی حکمرانی، ٹائٹل جیتنے کی جنگ، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار۔ لاہور قلندرز کی تیسری بار چیمپئن بننے پر نظریں، ایکشن سے بھرپور فائنل کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایلیمنیٹر 2 میں لاہور قلندرز نے دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کیا۔ 203 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ پی ایس ایل کے تمام میچز اسپورٹ سے براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ شاہنشاہ آفریدی ٹیم میں تھا، باہر ہو گیا۔ ایک صاحب نے بولا مجھے یہ نہیں چاہیے، آج اس نے پروف کرا کہ میں اچھا ہوں۔ آج شاہین آفریدی اڑی میں میچ کھیلا اور اس نے بتایا کہ میں ابھی بھی اچھا ہوں، چاہے وہ کپتانی ہو چاہے وہ بالنگ۔ سابق کرکٹر باسط علی کی شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی اور بالنگ کی تعریف۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا شاہین نے بتایا کہ میں اچھا ہوں، شاداب خان نمبر 4 پر کیوں ہی کھیلنے نہیں آئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ پلیئر پاور کا شکار ہوئی، اداکارہ ہیرا سومرو بنی مہمان، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا کیا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا افتخار احمد کا آدھی کے بے ساختہ مزاح کا تڑکا سب کو بھایا۔ نوواک جوکووچ سنچری ٹائٹل جیتنے سے ایک قدم دور، سرب آئسٹار جنیوا اوپن کو فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں برطانوی کھلاڑی کیمرون نوری کے خلاف 2-1 سے میدان مارا۔ ٹرافی کے حصول کے جوکووچ کا ٹکراؤ آج پولش شریف سے ہوگا۔ امریکہ میں آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملا، یہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشن ہیں؟ یو کے میں ہمیشہ جب بھی فلم لگتی ہے یہ ہماری سب سے بڑی ٹیریٹری ہے اور بہت لوگ یہاں پہ فلم دیکھنے جاتے ہیں۔ پچھلی فلمز کی طرح اس میں بھی اچھا رسپانس آئے گا۔ جتنا میں نے یو کے دیکھ لیا ان کی بدولت وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ARY کی فلم لو گرو کی کاسٹ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئی۔ فلم کے ہیرو ہمایوں سعید نے کہا لندن میں ہماری ٹیم کو ہمیشہ اچھا رسپانس ملا۔ ماہرہ خان بولی فلم کی بدولت لندن کا چپا چھان مارا، ٹینشن کے ماحول میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ فلم میں رومانس کامیڈی ہے، ٹریجڈی نہیں۔